آج ہم میں سے اکثر لوگ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے ہیں. گھروں میں قالین ہے، باتھ روموں میں ٹائلیں ہیں، کھانے پینے کی قسم قسم کی چیزیں ہیں، عجیب عجیب قسم کے برتن ہیں، کیسے کیسے بیڈ ہیں، اس پر ڈنلپ کیسے ہیں اور کمبل کیسے ہیں. یہی چیزیں تو بادشاہوں کی. ہم نے مغل بادشاہوں کے بسترے دیکھے، مغل بادشاہوں کے بیڈ دیکھے ہیں، ان کے کمرے ان کے باتھ روم دیکھے ہیں. اس سے اعلیٰ درجے کے نہیں. ان کے ماربل کے ہوتے تھے، آج ٹائلوں کے. جیسے بسترے جیسے بیڈ روم آج ہیں اور جیسے ڈنلپ آج ہیں، ویسے تو ان کے یہاں بھی نہیں تھے. وہ زمانہ تھا ہی نہیں فیسلٹی ایسی فیسلٹیز کا. تو آج تو ہم آسانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی آسانیاں کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی، سہولیات کی، گھروں کی. آپ دیکھ لیں کیسی کیسی پینلنگیں ہیں. یہ ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں ہیں، لائٹ کتنی عمدہ ہے، نیچے فرش کتنا عمدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کی تو بات ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی مسجد میں کبھی کوئی فرش نہیں بچھایا گیا. ریت پر ساری زندگی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی. سجدہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ ریت پر کیا ہے. کوئی فرش نہیں تھا، کوئی جائے نماز نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی بننے کے بعد مدینہ طیبہ کے زمانے میں 2 وقت میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. ہمارے گھروں میں برتنوں کی تعدادیں دیکھیں کتنی، فیسلٹیز ہمارے یہاں ہماری. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں گھر میں چراغ جلائی نہیں، کبھی نہیں چراغ جلا. طے ہے یہ تو بخاری میں حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتْ يَوْمَئِذٍ فِي بُيُوتِنَا الْمَصَابِيحُ. نبی کے زمانے میں ہمارے گھر میں کبھی چراغ جلا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے ساری مبارک زندگی اندھیرے میں گزاری ہے. مسجد نبی میں 8 سال تک کوئی چراغ نہیں جلا. آج ہم قسم قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں. لہٰذا جب کھانے پینے کی چیزیں سامنے آئیں، چاہے وہ روٹیاں ہوں، چائے ہو، دودھ ہو، ناشتے کی چیزیں ہوں، سب سے پہلے اللہ کا نام ضرور لینا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں ملکوں سے چیزیں تمہارے سامنے لا کے جمع کرتا ہوں اور تم سے کوئی پیمنٹ نہیں چاہتا، صرف میرا نام شروع میں لو بسم اللہ پڑھ کر اور کہ میں الحمد. اور اگر تم نہیں کرو گے تو مجھے طاقت ہے کہ میں چیزیں دوں گا ہی نہیں، یا دوں گا تو کھانے نہیں دوں گا. اس لیے جتنا شکر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور عطا کرتے ہیں. تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا چاہیے اور آخر میں الحمد ضرور پڑھنا چاہیے. کھانے سے فارغ ہوئے اس وقت یہ بھی تصور آنا چاہیے کتنے اللہ کے بندے وہ ہوں گے جن کو کھانا نصیب نہیں. کتنے اللہ کے بندے وہ ہیں یا تو ہے ہی نہیں اور یا ہے تو کھا نہیں سکتے. کھاتے تو طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی. جناب اگر ہم مٹھائیاں کھا رہے ہیں شکر پڑھو کھا رہے ہیں، ان کو دیکھو جو کھا نہیں سکتے. اگر ہم نمکین چیز کھا رہے ہیں تو شکر پڑھے کھا رہے ہیں، ورنہ ان کو دیکھے جو نہیں کھا سکتے. اگر ہم گوشت کھا پا رہے ہیں تو شکر پڑھیں کھا پا رہے ہیں، ورنہ ان کو دیکھے جو کھا نہیں سکتے. اور ان کو دیکھیں جو نعمتوں کو صرف دیکھتے رہتے ہیں اور منہ میں پانی آتا رہتا ہے اور کھا نہیں سکتے.